کے دور میں جمع کرنا ہی بہت مشکل ہے، لیکن یہ عنوان ایسا ہے جو ہر فرد سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، کہیں بھی بستا ہو، یہ سب کے مسئلے کا عنوان ہے۔ باقی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور آئیں گی بھی۔ میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے۔ آج جو ترمیمی بل آیا ہے، جو پاس ہوا ہے، وہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا؟ کیونکہ بی جے پی کی پارلیمنٹ میں اکثریت تھی، اس کے زیادہ لوگ تھے، راج سبھا میں اس کی آبادی زیادہ تھی، اس لیے اس نے بلزور طاقت سے لوگوں سے منوا لیا، چاہے اس کی مخالفت ہوتی رہی۔ ایسے ہی یہ ملک جو رول کرتا ہے، حکومت کرتی ہے، وہ سنویدھان سے ہوتا ہے، اور سنویدھان کا پاس ہونا یا ریجیکٹ ہونا، قانون کا بننا یا ریجیکٹ ہونا، وہ منحصر کرتا ہے آپ کی تعداد پر، کہ آپ کتنے ہیں پارلیمنٹ میں، آپ کتنے ہیں اسمبلی میں، پنچایت میں کتنے ہیں، وارڈ پارشد کتنے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے جہاں قانون بن رہا آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں گناہ کر سکتا ہے جب تک اس کے سامنے کوئی آنکھ زندہ اس کو دیکھ رہی ہے، چاہے وہ بچے کی آنکھ کیوں نہ ہو۔ اگر آپ پارلیمنٹ میں ہوں گے تو آپ کی موجودگی میں کسی طرح کا قانون نہیں بن سکتا ہے۔ آج ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے اس پر توجہ نہیں دیا، اور آپ دوسرے سے امید کرتے رہے، مختلف پارٹیوں سے امید کرتے رہے، کبھی کانگریس کو ووٹ دیا، کبھی آر جے ڈی کو ووٹ دیا، کبھی آپ نے کمیونسٹ کو ووٹ دیا، کبھی آپ نے نتیش کو ووٹ دیا۔ وہ ہمارے مسئلے پر کیوں بولیں گے بھائی؟ غیر مسلم جو جیت کے جائے گا وہ آپ کے مسئلے کی کیوں فکر کرے گا؟ قبرستان میں کوئی مسئلہ آ جائے، مسجد کی کمیٹی میں کوئی مسئلہ آ جائے، امام والے کی کمیٹی میں کوئی مسئلہ آ جائے، تو آپ کس کو پکڑیں گے، کس کو کہیں گے، کس سے پیروی کروائیں گے؟ آپ کے پاس ایم ایل اے ہوگا، ایم پی ہوگا، جو ان سب چیزوں کے لیے پارلیمنٹ پہنچتا ہے، اسمبلی پہنچتا ہے، راج سبھا جاتا ہے، ویدھان سبھا جاتا ہے، وہاں آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ آپ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، سیاسی شعور آپ کے اندر نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفکر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس سیاسی شعور نہیں رہا تو یاد رکھو تم اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ اس لیے بھائی آپ کو اس وقت جو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس وقت جو کہا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہمیں اس حال میں کر دیا گیا ہے کہ آپ کو بانٹ دیا، بکھرا دیا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بھی مدد جو کی ہے قوم کی، اس کی اجتماعیت میں مدد کیا ہے۔ جب وہ اجتماعیت ہوگی تو اللہ کی مدد زمین پر آئے گی، نہیں تو آپ کے نیکی کا ثواب اور اجر جنت مل جائے گی، یہاں آپ کو شہید ہونا ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں۔ پچھلے الیکشن میں 20 کو جو الیکشن ہوا تھا اس میں ووٹ پڑا تھا بی جے پی کو 85 لاکھ، اور نتیش کمار کو 65 لاکھ ووٹ پڑا بہار میں، اور ہم 2 کروڑ مسلمان، جیسا کہ اختر صاحب کہہ رہے تھے، 2 کروڑ 35 لاکھ مسلمان بہار میں ہیں۔ آپ اس بات کو مت دیکھیے کہ ہمارا کیا ہوگا، آپ کو اپنی تعداد ثابت کرنا ہے، آپ کو یہ دکھانا ہے کہ ہم متحد ہیں، ہم متحد رہیں گے، یہی میرا لیڈر ہے، ایک ایمان والا ہی میرا لیڈر ہے، وہی میرا لیڈر بن سکتا ہے، وہی میرا امام بن سکتا ہے، وہی میرا صدر بن سکتا ہے، وہی میرا متولی بن سکتا ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک روکا ہے
کہ عورت متولی نہیں بن سکتی ہے، عورت تمہاری صدر نہیں بن سکتی ہے، عورت تمہاری نگراں نہیں بن سکتی ہے۔ جس گھر کی نگراں عورت ہو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ شوہر کو اللہ نے مرد کو اللہ نے عورت پر فوقیت دی ہے، تو ہم غیر ایمان والے کو کیسے اپنا امام بنا لیں؟ ہم کیسے اس کو اپنا رہبر بنا لیں؟ لیکن ہم اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمارے مقصد کو بھلا دیتے ہیں اور ہم سیاست کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے حال جو آیا ہے